وہ حویلی کے وفادار ملازم کی بیٹی تھی جس کا نکاح بی جان نے اپنے بڑے شادی شدہ پوتے شہرام سے کیا تھا، کیونکہ اس کی بیوی بانجھ تھی۔ شہرام اس نکاح پر راضی نہ تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو ملازم کی بیٹی کو دیکھ کر اس کے اندر غصہ بڑھنے لگا۔ وہ غصے سے اسے کمرے سے نکالنے لگا۔ اتنے میں لڑکی کا گھونگھٹ الٹ گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے شہرام دنگ رہ گیا۔ اس نے اتنا حسن پہلی بار دیکھا تھا۔ یکدم وہ مسکرایا اور اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ جو ڈری سہمی بیٹھی تھی خوف سے رونے لگی کہ اچانک کھیتوں کے بیچوں بیچ بنے اس چھوٹے سے گھر میں مدھانے کی آوازیں صاف سنی جا سکتی تھی۔ اس گھر کے صحن کی چھوٹی دیواروں سے جھانک کر دیکھو تو ایک حسین لڑکی پاؤں پھسائے اپنی اماں کو مدھانی چلاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اماں ابا کو حویلی گئے کتنا وقت ہو گیا ہے، وہ کب آئیں گے؟ ہرش نے اپنے گھٹنوں پر سر رکھتے ہوئے اپنی ماں سے کہا، کیونکہ جب ابا گھر سے گئے تھے تو بہت پریشان تھے۔ جیسے ہی حویلی سے بلاوا آیا تو فوراً ہی حویلی چلے گئے۔ تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ابھی آ جائیں گے تمہارے ابا۔ ضرور بی جان کو کوئی کام ہوگا، جبھی تو تمہارے ابا کو یوں آنن فانن بلایا۔ شریان نے مصروف سے لہجے میں ہر کو جواب دیا۔ اماں ایسا بھی کون سا کام تھا جو بی جان نے یوں بیٹھے بٹھائے ابا کو بلا لیا؟ ہاں مانا ابا ان کے خاص اور وفادار ملازم ہیں، مگر انسان کو وقت تو دیکھ لینا چاہیے۔ ابھی تو صبح بھی نمودار نہیں ہے اور حویلی سے ہی بی جان کا بلاوا آ گیا۔ ہر ان کی اس طرح بلانے پر سخت بدمزہ تھی۔ تو پاگل ہو گئی ہے کیا؟ آج کہاں کی باتیں کر رہی ہے؟ تو جانتی ہے نا ہم لوگ ان کے ملازم ہیں۔ وہ جو بھی ہمیں حکم دیں گے ہمیں ان کے حکم کی پاسداری ہر حال میں کرنی ہوگی۔ سریا کے نرم لہجے سے ہی وہ اسے سمجھا رہی تھی، مگر جانے کیوں آج ہر کا دل بری طرح سے بے چین ہو رہا تھا، جیسے کوئی انہونی اس کی منتظر ہو۔ جب ہر نے دیکھا کہ سریا پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو وہ اپنے گھر سے نکل کر کھیتوں کی جانب آئی تھی۔ وہ سر جھکائے چلتی جا رہی تھی۔ اکثر جب بھی پریشان ہوتی تھی کھیتوں میں نکل آتی تھی۔ یہ ساری زمین بھی حویلی والوں کی ملکیت تھی، جس میں انہیں رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا دے دیا گیا تھا۔ یہ بھی حویلی والوں کی مہربانی تھی، ورنہ آج تک کسی ملازم کو حویلی سے باہر رہنے کی جگہ نہیں دی گئی تھی، تو نہ جانے کیوں خدا بخش کو یہ جگہ دی گئی تھی۔ حویلی کے سارے ملازم حویلی کی پچھلی جانب بنے چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہتے تھے۔ وہ اتنے بڑے گھر کا صرف خواب ہی دیکھ سکتے تھے جو خدا بخش کے پاس تھا۔ ہر کھیتوں کے درمیان کھڑی تھی، وہاں سے اس سفید سنگ مرمر کی حویلی کو دیکھنے لگی۔ آج تک اماں ابا نے اسے کبھی بھی حویلی جانے کی اجازت نہیں دی تھی، حالانکہ اماں ابا روز حویلی جاتے تھے۔ خدا بخش تو بی جان کا خاص اور وفادار ملازم تھا، مگر جانے کیوں ہر کو اس حویلی سے دور رکھا جاتا تھا۔ ہر اسی طرح دور سے اس حویلی کو دیکھتی تھی۔ اسے اس حسین حویلی کو اندر سے دیکھنے کا اشتیاق تھا۔ وہ سوچا کرتی تھی کہ جانے یہ حویلی اندر سے کیسی ہوگی، اس میں رہنے والے مکین کیسے ہوں گے۔ وہ حویلی کے اس خوابوں کا حصہ تھی، مگر کبھی بھی سریا اور خدا بخش اسے اس حویلی نہیں لے گئے تھے۔ وہ ایک گھنے پیڑ کے نیچے بچھی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہاں سے حویلی کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ حویلی میں معمول کی چہل پہل تھی۔ سارے ملازم اپنے کام نپٹانے کے لیے ادھر ادھر پھر رہے تھے، کیونکہ سب کو ہی بی جان کا خوف تھا۔ وہ حویلی کے کاموں میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کرتی تھی۔ اسی وجہ سے صبح سویرے ہی سارے ملازموں کی دوڑیں لگ جاتی تھی۔ ہر کے لیے یہ منظر بہت دلچسپ ہوتا تھا۔ وہ اسی طرح حویلی کو تکتی رہتی تھی۔ ہر کو اپنے گھر میں بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک معمولی ملازم کے گھر میں ہر طرح سے سہولت میسر ہوگی۔ ہر کی ضرورت کے ساتھ کی چیزیں اسے ہر وقت مل جایا کرتی تھی۔ ہر کبھی کبھی پریشان ہو کر خدا بخش سے پوچھ لیا کرتی، ابا آپ اتنے پیسے نہیں کماتے تو آپ میری ساری خواہشیں کیسی پوری کرتے ہیں؟ ہر کے اس معصومانہ سوال پر خدا بخش ہنس کر سر جھکا لیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ پتر یہ سب قسمت سے پورا ہوتا ہے، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ اور ہر اس کی بات سمجھ ہی نہیں پاتی تھی، اس وجہ سے چپ کر جاتی تھی۔ ہر حویلی میں رہنے والی صرف بی جان سے واقف تھی۔
وہ اکثر ہیر کے گھر آتی رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ سریا سے اور خدا بخش سے ملنے آئی ہیں، مگر سارا وقت ہیر کو اپنے پاس بٹھائے رکھتی تھی۔ اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہتی۔ ہیر کبھی ان کی اتنی محبت پر پریشان ہو جاتی تو کبھی خوش ہو جایا کرتی، مگر بی جان نے کبھی اسے حویلی آنے کو نہیں کہا تھا۔ ہیر کو یہی بات عجیب لگتی تھی۔ ہیر تو ان کے ملازم کی بیٹی تھی، ان کے ایک اشارے پر پل بھر میں ان کے سامنے حاضر ہو سکتی تھی۔ سریا اور خدا بخش بھی روز حویلی جاتے، پھر جانے کیوں بی جان کو یہاں آنے کی ضرورت پیش آتی، یہ بات تو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ سورج کی کرنوں نے اس سفید حویلی کے رنگ جو سنہرا کر دیا تھا، پورا کھیت بھی جی اٹھا تھا۔ گندم کی بالیاں بھی سنہری ہو کر کچھ اور چمک رہی تھی۔ خدا بخش بی جان کے سامنے گردن جھکائے کھڑا تھا۔ بی جان اب تک اس سے کچھ نہیں بولی تھی، بلکہ خاموشی سے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں یاسیت صاف دکھائی دیتی تھی، ان کے چہرے پر چھایا حسن کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ خدا بخش کو بی جان کی خاموشی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بی جان نے اسے صبح سویرے ہی اپنے کمرے میں طلب کر لیا تھا، اور اب اتنی دیر سے سب بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی، کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ ان کی خاموشی کے احترام میں خدا بخش بھی بالکل خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ آخر کار جب کافی دیر گزر گئی، بی جان کچھ نہ بولی تو خدا بخش کو ہی انہیں مخاطب کرنا پڑا۔ بی جان، آپ کی خاموشی مجھے بتا رہی ہے ضرور کوئی اہم بات ہے، ورنہ اس سے پہلے آپ کبھی یوں خاموش نہیں ہوئی۔ خدا بخش نے انہیں احترام سے بی جان کو مخاطب کیا۔ خدا بخش کی بات سن کر بی جان نے ایک گہری سانس بھری اور اپنا رخ خدا بخش کی جانب موڑ دیا۔ خدا بخش، ہم نہیں جانتے ہم تم سے یہ بات کیسے کریں، مگر ہم بہت مجبور ہیں، یہ بات کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے تم نے ہیر کو اپنی بیٹی کی طرح پالا پوسا ہے، اسے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ تمہاری اولاد نہیں ہے، جبھی آج ہم تم سے یہ بات کہتے ہوئے جھجک رہے ہیں۔ بی جان نے پسماندہ نگاہوں سے خدا بخش کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں بی جان؟ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہیر مجھ سے زیادہ آپ کا حق ہے، میں تو بس آپ کے احسانوں کا بدلہ چکانے کی کوشش کر رہا ہوں، جانے میں اس کامیاب بھی ہوا ہوں یا نہیں۔ خدا بخش نے نگاہیں نیچی کرتے ہوئے بی جان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ان سے کہا کہ اسی لیے تو خدا بخش آج ہم تم سے یہ بات کہتے ہوئے جھجک رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں تم نے بنا کسی لالچ کے ہیر کو باپ کا پیار دیا۔ بی جان نے بمشکل یہ جملہ مکمل کیا۔ اس وقت ان کا درد صاف وہی جان سکتی تھی۔ بی جان، آپ حکم کریں، ہیر آپ کی امانت ہے۔ خدا بخش کا دل بھی سہم سا گیا تھا اس کے لیے، اس کی ہیر اس کی جان سے بڑھ کر تھی۔ ہیر میں خدا بخش کی جان بستی تھی، مگر یہ بات بھی جانتا تھا کہ ہیر بی جان کی امانت ہے، جسے وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں رہی ہیں۔ خدا بخش، ہم ہیر کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ آخر کار بی جان نے وہ بات کہہ دی جس کے لیے اتنی دیر سے سوچ و فکر میں مبتلا تھی۔ بی جان کی بات سن کر خدا بخش نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بے یقینی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ خدا بخش کی زبان کنگ رہ گئی۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ بی جان ہیر کی شادی کی بات کریں گی، لیکن بی جان، ابھی ہیر محض 17 برس کی ہے، وہ شادی جیسی ذمہ داری کو کیسے نبھا سکے گی؟ خدا بخش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بی جان کو کیا جواب دے۔ بی جان خاموش نظروں سے خدا بخش کو دیکھنے لگی تھی، جو ہیر کی شادی کی بات سن کر ہی پریشان ہو گیا تھا۔ بی جان، ہیر کی شادی کہاں کرنا چاہتی ہیں؟ خدا بخش کے کمزور سے لہجے میں بی جان سے پوچھا، کیونکہ وہ ان کی خاموشی، نظروں اور مفہوم واضح طور پر سمجھ گیا تھا۔ بی جان، ہیر کو پالنے کے لیے خدا بخش کی احسان مند ضرور تھی، مگر خدا بخش کا حق کبھی بھی بی جان سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم شہرام سے ہیر کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، بی جان نے کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوئی خدا بخش سے کہا تھا۔ شہرام کا نام سن کر خدا بخش کے پیر تلے سے زمین نکلی تھی، کیونکہ شہرام پہلے سے شادی شدہ تھا، اس نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی تھی۔ خدا بخش نے حیرت و بے یقینی سے بی جان کو دیکھا۔ خدا بخش کا چہرہ پل بھر میں ہی پھیکا پڑ گیا تھا۔ بی جان جانتی تھی شہرام صاحب شادی شدہ ہیں، انہوں نے یہ شادی آپ سب کی مرضی کے خلاف جا کر کی ہے۔ آپ کیسے ہیر کی شادی ان سے کروا سکتی ہیں؟
وہ بھی اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گے۔ خدا بخش نے اس رشتے کے خلاف آواز بلند کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ جانتے تھے اپنی بیٹی کی زندگی یوں داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ خدا بخش، یہ سب کچھ تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں، تم بس ہمیں اتنا بتاؤ، کیا تم اس رشتے کے لیے راضی ہو؟ شہرام کو اس رشتے پر راضی کرنا ہمارا فرض ہے، بی جان نے انتہائی روکھے لہجے میں خدا بخش سے کہا تھا۔ خدا بخش سمجھ گیا کہ یہاں تو اس کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں۔ بی جان نے کہہ دیا کہ شہرام کی شادی ہیر سے ہوگی تو اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ خدا بخش نے بے بسی سے اپنے سوچوں کو جھٹکا اور بی جان سے کہا کہ جیسے آپ کی مرضی، ہیر میرے پاس آپ کی امانت تھی، آپ جب چاہیں مجھ سے اپنی امانت واپس لے سکتی ہیں۔ خدا بخش کی بات سن کر بی جان کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ ٹھیک ہے خدا بخش، اب تم جا سکتے ہو، جا کر ہیر کو بتا دو کہ اس ہفتے اس کا نکاح ہے شہرام سے اور وہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت پر ہیر کو لے کر یہاں آ جانا۔ بی جان نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ خدا بخش وہاں سے بھاری دل کے ساتھ نکلا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہیر کی شادی شہرام سے ہو کیونکہ شہرام پہلے سے شادی شدہ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا شہرام ہیر کو خوش رکھ بھی سکے گا یا نہیں۔ ہیر نے وہیں سے خدا بخش کو حویلی سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ اب خدا بخش سیدھا گھر کی جانب آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہیر بھی خوش تھی، اس سے پہلے ان کی جانب دوڑتی۔ بابا، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ بی جان نے آپ کو کیوں بلایا تھا؟ خدا بخش کو دیکھ کر اسے اب سوال کرنا شروع ہو گئی تھی۔ خدا بخش نے سر اٹھا کر اپنی جان سے پیاری بیٹی کو دیکھا جسے اس نے صرف پالا تھا، مگر آج اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا ہیر سے کوئی بھی حق نہیں، سارا حق تو حویلی والوں کے پاس ہے۔ خدا بخش کو گھر آتے ہی کمرے میں بند ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ہیر کو یہ بات کیسے بتائے کہ وہ ہیر کی شادی ایک شادی شدہ آدمی سے کروا رہا ہے۔ ہیر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہاں آ کر خدا بخش ہمیشہ کمزور ہو جاتا تھا۔ ہیر اس کی سگی بیٹی نہیں تھی، اس کے لیے کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اور سرگیا دونوں حیران تھے، خدا بخش کو کیا ہو گیا ہے؟ آخر بی جان نے اسے کیا کہا ہے وہ جو اس قدر پریشان ہو گیا؟ خدا بخش پورا دن اپنے کمرے سے نہیں نکلا۔ آخرکار شام تک اس نے خود کو اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ وہ ہیر اور سرگیا کو بی جان کے فیصلے سے آگاہ کر دے گا۔ خدا بخش کمرے سے باہر آیا۔ ہیر اور سرگیا صحن میں بچھے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ خدا بخش بھی پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہیر بیٹا، میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، خدا بخش نے دھیمے سے لہجے میں ہیر کو مخاطب کیا۔ ہیر نے سوالیہ نظر سے اپنے بابا کی جانب دیکھا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، منہ سے کچھ نہ بولی۔ ہیر، بی جان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ہفتے تیرا نکاح ہے، خدا بخش نے ہیر کے چہرے کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ خدا بخش کی بات سن کر ہیر سن سی بیٹھ گئی تھی۔ بی جان نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا نکاح شہرام سے ہوگا۔ خدا بخش کی آواز میں اتنی دھیمی تھی کہ ہیر کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بابا، شہرام شادی شدہ ہیں، وہ خدا بخش کی بات کے جواب میں بس اتنا ہی کہہ سکی۔ خدا بخش نے اسے نظریں چڑھائی تھیں۔ میں جانتا ہوں بیٹی، مگر یہی بی جان کا فیصلہ ہے۔ خدا بخش کو اپنا آپ بے حد کمزور لگ رہا تھا۔ ہیر کی آنکھیں پل بھر میں بھیگ گئی تھیں۔ بابا جان، بی جان کون ہوتی ہیں میری شادی کا فیصلہ کرنے والی؟ آپ لوگ میرے ماں باپ ہیں، آپ لوگ کیسے بی جان کو اس بات کا فیصلہ کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ ہیر کی آواز غصے کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ وہ کسی بھی صورت میں شہرام سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ شہرام پہلے سے شادی شدہ تھا، اس نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی تھی، تو پھر ہیر کیسے شہرام کے ساتھ شادی کر سکتی تھی؟ خدا بخش وہاں سے بیٹھنا محال ہو گیا۔ وہ ہیر کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہیر کی آنکھ سے نکلا ہوا ہر آنسو اس کے دل پر گرتا تھا۔ بابا، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بی جان کے فیصلوں کے خلاف کیوں نہیں جا سکتے؟ ہیر نے تڑپ کر خدا بخش سے کہا۔ خدا بخش اسے نظریں نہیں بلوا رہا تھا۔ اسے کیسے بتاتا کہ ہیر پر تو اس کا کوئی حق نہیں، سارے حق تو بی جان کے پاس تھے۔ اب اگر وہ اتنے سالوں بعد اپنا حق استعمال کر رہی تھی تو خدا بخش انہیں روک نہیں سکتا تھا۔ ان کے سامنے خدا بخش بہت کمزور تھا، بی جان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ سرگیا بھی بالکل خاموش تھی۔
خدا بخش پیر میں چپل رڑستے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا۔ اماں بابا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے ایک شادی شدہ انسان سے میری شادی کر سکتے ہیں؟ ہیر کی آواز نے سریا کے کانوں میں زہر انڈیلا تھا۔ سریا اچھے سے جانتی تھی کہ اس معاملے میں خدا بخش وہ کسی کو بھی بے بس ہیں۔ ہیر سب سے اچھا ہوگا، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تمہارے بابا تمہارے لیے اچھا فیصلہ کریں گے، سریا نے کمزور سی آواز میں کہا تھا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنا پیار کرنے والے ماں باپ کو آخر ہوا کیا ہے؟ وہ کیسے اس کی شادی ایسے شخص سے کر سکتے ہیں جو لوگ تو اسے حویلی جانے کی بھی اجازت نہیں دیتے، سب اس حویلی کے اکلوتے وارث سے اس کی شادی کر رہے ہیں۔ بی جان کیسے ایک ملازم کی بیٹی سے اپنے اکلوتے پوتے کی شادی کر سکتی ہیں؟ ہیر کے پاس ہزاروں سوال تھے مگر کوئی بھی ان سوالوں کا جواب دینے والا نہیں تھا۔ وہ رات اس نے روتے ہوئے گزاری۔ ہیر نے سوچا کہ وہ انکار کر دے، لیکن اس کے باوجود اسے دلہن بنا دیا گیا۔ ہیر کے لیے دلہن کا جوڑا اور زیورات سب کچھ حویلی سے آیا تھا، پھر ہیر کو دلہن بنا کر حویلی لے جایا گیا۔ پہلی بار اس حویلی میں قدم رکھا تھا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جس حویلی کو ہمیشہ دور سے دیکھتی رہے گی اسے دیکھ کر حسرت میں مبتلا ہو جائے گی۔ ایک دن اسے اس حویلی میں دلہن بن کر آنا ہوگا۔ ہیر سر جھکائے، آج ہر چیز سے دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ خدا بخش اور بی جان کی باتیں کرنے کی دبی دبی آوازیں اس تک پہنچ رہی تھیں مگر وہ سب کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ ہر چیز سے اس کی دلچسپی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا دل اپنے ماں باپ کے رویے سے بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ماں باپ اس کی خوشیوں پر جی جان سے فیصلے کو ترجیح دیں گے اور اس کی خوشیوں کو یوں بے مول کر دیں گے۔ حویلی کے سبھی مکین وہاں آ گئے تھے، شہرام کے ماں باپ بھی وہاں پر ہی موجود تھے مگر ہیر سے جیسے کوئی سروکار نہیں تھا، بس مارے مارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ سریا اور خدا بخش ہیر کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ سامنے ہی سنگل صوفے پر بی جان برجمان تھیں۔ شہرام کے ماں باپ بھی ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بالکل خاموشی تھی۔ بی جان کئی بار ملازم کو آ کر شہرام کے بلوانے کے لیے بھیج چکی تھی مگر شہرام کو ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ آخرکار جب کافی دیر گزری تو بی جان خود ہی آ کر کمرے سے اٹھی اور شہرام کے کمرے کی جانب بڑھی۔ شہرام کے کمرے کا ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتی ہوئی سیڑھیوں کے باہر آئی۔ وہ شہرام اپنے کمرے میں اندھیرا کیے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔ اس طرح لیٹے دیکھ کر بی جان طیش میں آ گئی۔ شہرام، ہم سب لوگ نیچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تم یہاں اپنی نیند پوری کر رہے ہو، اس جگہ سے اٹھنا پسند کرو گے؟ بی جان، آپ جانتی ہیں میں ہرگز بھی اس لڑکی سے شادی کرنے پر راضی نہیں ہوں، آپ کیوں میرے ساتھ زبردستی کرتی ہیں؟ کل رات کو بی جان نے شہرام جو کچھ بھی بناتے بغیر حویلی بلایا تھا، جب وہ یہاں آ گیا تو انہوں نے اس کو غلط فیصلے سے آگاہ کیا۔ شہرام جان کر بات سن ہوئی اچھل پڑا تھا اور اس نے صاف صاف انکار کر دیا مگر بی جان نے بھی اپنی بات قائم کی۔ کل ہر حالت میں اسے ہیر سے نکاح کرنا پڑے گا۔ تمہاری بیوی بانجھ ہے، کبھی بھی ماں نہیں بن سکو گی، اس لیے تمہیں سب سے پہلے ہیر کی شادی کرنی ہے۔ پہلے تم نے ہماری مرضی کے خلاف جا کر کی تھی، اب ہماری مرضی سے کرنی ہے۔ اگر بیوی ایک بار کی عورت ہے تو ملازم کی بیٹی سے ملک آزادی نہیں ملتی، وہ تو باہر کی عورت ہے۔ میری بیوی تو پھر ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ نے میرے لیے جس لڑکی کو پسند کیا ہے وہ ایک ملازم کی بیٹی ہے۔ شہرام کی زہر میں ڈوبی ہوئی باتیں سن کر بی جان نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ان کا سر مزید جھک گیا تھا۔ خدا بخش اور سریا بالکل ساکت ہو چکے تھے۔ بی جان نے شہرام کے کمرے میں داخل ہو کر اس کے کمرے کا دروازہ بند نہیں کیا۔ ہیر کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ خدا بخش اور سریا بھی بالکل ساکت چہرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیر کسی ملازم کی بیٹی نہیں ہے بلکہ ہمارا خون ہے، بدلے میں ہی بی جان کی سخت آواز ہیر کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے بے اختیار ہی سر اٹھا کر خدا بخش کی جانب دیکھا۔ شہرام بھی اپنی جگہ ساکت ہوا۔ جب شہرام کے ماں باپ اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بی جان؟ شہرام نے بے یقینی سے بی جان سے پوچھا۔ ہم صحیح کہہ رہے ہیں، تمہارے تایا کی بیٹی ہماری پوتی ہے، ہمارا خون، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہیر سے نکاح کر لو۔ ہیر کے جسم کا سارا خون سمیٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ وہ سریا کو دیکھ رہی تھی تو کبھی خدا
بخش کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ دونوں ہی اس کی جانب نہیں دیکھ رہے تھے۔ جائے نہ جانے زمین پر کیا تلاش کر رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اتنے سالوں بعد وہ آیا ہو، اس کا انتقال ہو گیا۔ اگر ہیر کی بیٹی ہے تو اس حویلی میں کیوں نہیں رہتی؟ اسے کیوں ملازموں کے گھر چھوڑا ہوا ہے؟ شہرام کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب بھی بے یقین تھا، ایک ملازم کی بیٹی اس گھر میں رہتی ہے۔ تمہارے تایا نے بھی تمہاری طرح ہی باہر کی عورت سے اپنی مرضی سے شادی کرنے کو کہا تھا۔ ہیر کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے بیٹے کو اس کے لیے اس کی سزا مل گئی تھی۔ تعبیر مجھے ہیر کو ملازم کے حوالے کرنا پڑا۔ پھر تمہارے تایا کا انتقال ہو گیا۔ تمہارے دادا بہت اچھے تھے، وہ ہیر کو اس حویلی میں آنے دیں، مگر وہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوئے، اس لیے بس ہیر کو ایک ملازم کے گھر رہنا پڑا۔ بی جان اپنی بات کر کے ختم ہو گئی۔ ہیر کو لگا کہ اب وہ بس یہیں پر گر جائے گی۔ اتنی بڑی سچائی سے اس طرح معلوم ہوگی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر تم نے آج ہیر سے نکاح کیا ہے تو میں اسی وقت تمہیں جائیداد سے بے دخل کروں گا۔ شہرام کو دھمکی دے کر سیڑھیاں اترتی ہوئی تھی۔ شہرام کو کچھ دیر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے سے اکتاہٹ واضح تھی۔ وہ انتہائی جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے والے بیٹھے لڑکی ہو یا لڑکا دھکے مار کر اسے گھر سے باہر نکال دو۔ اس حویلی کی بیٹی تھی۔ اس حویلی کے رواج کے مطابق کوئی زبانی کلامی وعدہ کیے بغیر بھی شہرام کی ہی منگ تھی۔ اس پر کوئی غیر موجودہ نظر بھی ڈال سکتا ہے۔ شہرام بھی اس حویلی کا خون تھا، وہ کیسے اپنی منگ سے یوں انکار کر سکتا تھا؟ جبکہ دادا جان کا انتقال ہو گیا تھا تو پھر بی جان نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہیر کو حویلی واپس لے آئیں گی، مگر انہی دنوں شہرام نے شہر میں اپنی پسند سے شادی کر لی تھی تو بی جان بھی خاموش ہو گئی تھی۔ مگر شادی کے 3 سال گزرنے کے باوجود بھی شہرام کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکی تھی۔ جب ہی بی جان کو ہیر کی یاد آ گئی، انہوں نے شہرام کو نکاح کا کہا، زبردستی ہیر سے نکاح کرنے کی ٹھان لی۔ وہ اپنے ارادے میں کامیاب بھی ہو گئی تھی، مگر ہیر کو سارا سچ پتہ چل گیا تھا۔ ہیر ان لوگوں کے لیے ایک جیتا جاگتا کھلونا تھی۔ اس کی یاد جب ہی آئی تھی جب اس حویلی کے لیے وارث کی ضرورت تھی۔ وہ سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ مردان خانے میں بیٹھے مولوی صاحب کو نکاح کے لیے بلایا گیا۔ شہرام نے بے دلی سے نکاح کے کاغذات پر دستخط کیے، جبکہ ہیر کو کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا اس نے کب اس نکاح کے لیے حامی بھری، کب اس نے نکاح کے کاغذات پر دستخط کیے تھے۔ اور پھر ملازمہ نے بڑھ کر ہیر کو وہاں سے اٹھا کر شہرام کے کمرے میں لے گئی۔ ہیر نے ایک نظر اپنے ماں باپ کی جانب نہیں دیکھا تھا، اس پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ شہرام کے کمرے میں غائب دماغی کے عالم میں بیٹھی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ بی جان کا کسی ملازم کے گھر آنا یوں بے وجہ نہیں تھا۔ سب سے شکایت تھی، اسے سب سے زیادہ اپنی ماں سے شکایت تھی جو اسے پیدا کر کے چھوڑ گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ یہ دنیا والے کیا کریں گے۔ اس کا باپ مر چکا تھا، وہ تو اپنے باپ کی میت پر رو بھی نہیں سکی تھی۔ اور سریا اور خدا بخش، وہ لوگ تو اس سے محبت کرتے تھے، تو کیسے اس کے ساتھ یہ ظلم ہونے دے سکتے تھے؟ وہ اس بات کو قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ سریا اور خدا بخش اس کے ماں باپ نہیں ہیں، بلکہ اس کا سگا باپ مر چکا ہے، ماں اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اس کی حیثیت اس ملازم کی بیٹی کی سی تھی۔ دادا جان نے اسے قبول نہیں کیا، اس لیے اسے اٹھا کر ایک ملازم کے حوالے کر دیا گیا۔ دادا جان کے مرنے کے بعد بی جان تو اسے اس حویلی میں لا سکتی تھی۔ ہزاروں سوچیں اس کی ذات کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ شہرام کمرے میں داخل ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ہیر کمرے میں بیٹھی ہوگی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو ہیر کو دیکھ کر اسے شدید غصہ چڑھا۔ بھلے ہیر کی رگوں میں ملکوں کا خون دوڑ رہا تھا، مگر شہرام کی نظر میں وہ ایک ملازم کی ہی بیٹی تھی۔ اتنی جلدی وہ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ زینت سے سجی محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ کسی قسم کی بے وفائی نہیں کر سکتا تھا۔ زینت کو خبر بھی نہیں تھی کہ شہرام گاؤں آ کر نکاح کر چکا ہے۔ شہرام زینت سے بہت شرمندہ تھا۔ کل رات تک وہ زینت کے ساتھ اپنے شہر والے گھر میں تھا جب بی جان کا فون اسے موصول ہوا تھا۔
بی جان نے اسے فوراً گاؤں آنے کا حکم دے کر فون بند کر دیا۔ شہرام ان کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا، اتنے بڑے گھر میں زینت کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ شہرام نے زینت سے کہا، جاؤ تیار ہو جاؤ، تمہیں تمہاری امی کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ مگر زینت نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ شہرام سے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، تم آرام سے جاؤ، میری فکر مت کرو۔ شہرام اسے چھوڑ کر آ گیا تھا، مگر اس کا دل ابھی بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ وہ ان سب سے فارغ ہو کر جلد از جلد شہر جانا چاہتا تھا۔ شہرام نے غصے سے ہیر کی طرف بڑھا، اسے بیڈ سے ایک ہاتھ سے پکڑ کر جھٹکے سے اٹھایا۔ اسے ہیر سے کہا، نکلو میرے کمرے سے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اسی اثنا میں ہیر کے سر سے پر پہنا دوپٹہ اس کے کندھوں پر سرک آیا تھا۔ ہیر نے خوف سے نگاہیں شہرام کی جانب دیکھا۔ شہرام چند لمحوں کے لیے مبہوت رہ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا مکمل حسن پہلی بار دیکھا۔ شہرام ہیر کا ہاتھ تھامے اس کے بے حد نزدیک کھڑا تھا۔ ہیر کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ شہرام کا دل چند لمحوں کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان نکاح کا مضبوط رشتہ تھا۔ ہیر کو دیکھنے کے بعد شہرام نہ چاہتے ہوئے بھی اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ شہرام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ہیر کو بیڈ پر دھکا دیا۔ ہیر جو ڈری سہمی تھی، خوف سے رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے چہرے کو بھگونے لگے۔ اس سے پہلے کہ شہرام کوئی پیش رفت کرتا، اچانک شہرام کی جیب میں رکھا اس کا موبائل بجنے لگ گیا۔ شہرام ہوش میں آیا۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا تو زینت کا فون تھا۔ شہرام نے بے ساختہ ہی اپنے ماتھے کو چھوا تھا۔ فون کان سے لگاتے ہوئے بالکونی میں نکل گیا۔ ہیر اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زینت اس بات سے بے خبر تھی کہ شہرام نے دوسری شادی کر لی۔ شہرام نے بھی زینت سے یہ بات چھپائی تھی۔ زینت کا نہیں دل دکھانا چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ اس بات کو چھپا گیا۔ زینت میری جان، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں اکیلے رہنے میں؟ اگر تم کہو تو یہاں سے کوئی ملازم بھیج دیتا ہوں۔ شہرام کو رہ رہ کر اس کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ شہرام، میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں، تم بالکل فکر مت کرو، زینت نے فون کان سے لگائے مصروف لہجے میں کہا۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ زینت نے دو باتیں کر کے فون رکھ دیا۔ شہرام اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اسے زینت کی فکر ستائی جا رہی تھی، مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بی جان کا حکم تھا، وہ ایک ہفتے سے پہلے یہاں سے نہیں جا سکتا۔ اسے بالکونی میں بیٹھا دیکھ کر رات گزر گئی، ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ کمرے میں گیا تو ہیر اسی حالت میں بیٹھی تھی جیسے اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اٹھو یہاں سے، وہاں جا کر سو، شہرام نے کمرے میں آتے ہی مخاطب کیا۔ وہ خود بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا، کیونکہ آج وہ اعصابی طور پر بہت تھک چکا تھا، کیونکہ ہیر کا حسن روپ اسے اپنی جانب مائل کر رہا تھا، مگر زینت سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا۔ ان ساری سوچوں میں گھرا وہ سو چکا تھا، جبکہ ہیر ساری رات جاگتی رہی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں ہو رہا تھا یہ سب اس کے ساتھ ہو گیا ہے۔ رات کے نہ جانے کس پہر اس کے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ساری رات بغیر تکیے کے سونے کی وجہ سے اس کی گردن اکڑی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسی اثنا میں ہی بی جان کمرے میں داخل ہوئی۔ ہیر نے زخمی نظروں سے بی جان کی طرف دیکھا۔ بی جان نے ہیر کو مخاطب کیا۔ اسے کہا، میں جانتی ہوں بیٹا تم مجھ سے ناراض ہو، مگر تمہاری سلامتی کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ تمہارے دادا جان کسی صورت تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ تم میری پوتی ہو، میرا خون ہو، اسی وجہ سے میں نے تمہیں خدا بخش کو دے دیا تھا۔ مگر تم بھی جانتی ہو میں ایک لمحے کے لیے بھی تم سے غافل نہیں رہی تھی۔ ہمہ وقت مجھے تمہاری فکر ستاتی تھی۔ بی جان اپنی صفائی دے رہی تھی، مگر ہیر بالکل خاموش سی بیٹھی تھی۔ ہیر جو خاموشی سے بی جان نے بات بدل دی۔ ہیر سے کہا، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، ہم سب لوگ تمہارا ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر بی جان کمرے سے چلی گئی تھی۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئی اٹھی اور الماری کھول کر دیکھا تو سامنے اس کے لیے بیش قیمت ملبوسات ٹنگے ہوئے تھے۔ ہیر نے ان میں سے ایک سادہ سا جوڑا نکال کر پہن لیا اور نیچے آئی۔ بڑی سی میز کے گرد سبھی لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیر تو زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی عادی تھی۔ خاموشی سے بی جان کے برابر میں خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شہرام ماں باپ کو اس کے چچا چچی لگتے تھے۔ ان کا رویہ بھی ہیر کے ساتھ ٹھیک تھا۔ شاید اپنے بیٹے کے باعث کے لیے انہوں نے ہیر کو قبول کر لیا تھا۔ شہرام بھی خاموشی سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ہیر کی جانب نہیں دیکھا۔ ہیر ناشتہ کر کے کمرے میں آ گئی۔ اسے سڑیا اور خدا بخش سے بہت یاد آ رہے تھے۔ وہ لوگ اسے ملنے بھی نہیں آئے تھے۔ شام میں ہیر اور سڑیا خدا بخش سے ملنے کے لیے خود ہی حویلی سے نکل کھڑی ہوئی تھی۔ بی جان نے اسے نہیں روکا۔ ہیر کو اپنے سامنے دیکھ کر
سرگیا اور خدا بخش خود پر قابو نہیں رکھ سکے، اسے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ ہیر بھی ان کے گلے لگ کر روئے جا رہی تھی۔ اچھے سے رو رو کر جب ہیر کا دل ہلکا ہو گیا تو اس نے خدا بخش کی جانب شکایتی نظروں سے دیکھا۔ میری بیٹی مجھے معاف کر دے، میں چاہ کر بھی سچائی تجھے نہ بتا سکا۔ یہ سب جان کر تیرا دل دکھتا ہوگا، اس لیے میں خاموش رہا، مگر دیکھو میرے رب نے تیرا کیسا نصیب کھولا۔ جس حویلی میں تیرے جانے پر پابندی تھی آج اس حویلی کی بہو بن گئی۔ خدا بخش جہاں شہرام کی پہلی شادی کو لے کر پریشان تھا، وہیں اس بات کی خوشی بھی تھی اب ہیر کو اس کا حق مل جائے گا، مگر شہرام کی پہلی شادی اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ ہیر وہاں کچھ دیر بیٹھ کر واپس حویلی آ گئی۔ وہ حویلی بیٹھی تو بی جان لاؤنج میں ہی تھی۔ انہوں نے ہیر کو آواز دے کے اپنے پاس ہی بلا لیا، اس کا دل بہلانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی تھی۔ ہیر شہرام کا رویہ بدل چکا تھا، اسے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس نے صاف کہہ دیا تھا۔ شہرام نے بڑی مشکل سے ایک ہفتہ گزارا، مگر اسے اذیت دینے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ پھر اگلے دن ہی شہر جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا، مگر جانے سے پہلے اس نے اپنی الماری سے شہر والے گھر کے پیپرز کاغذ نکالے۔ اس قدر پریشان تھا کہ اس نے زینت کو آگاہ بھی نہیں کیا۔ واپس گھر آیا، زینت نے اسے خاص تاکید کر رکھی تھی، گھر آنے سے پہلے اسے لازمی آگاہ کیا کرے۔ شہرام نے فون نہیں کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر خود شہر جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ گھر کے باہر گاڑی رکی تو شہرام نے سکون کا سانس لیا، گاڑی سے اتر کر پیپرز بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے، جیب سے چابی نکال کر لاک کھولا۔ وہ گھر میں داخل ہوا، سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ زینت اس وقت یقیناً اپنے کمرے میں ہوگی۔ وہ اپنے کمرے کے باہر پہنچا تو کمرے کے اندر سے باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں نے شہرام نے اس کی دولت کے لیے شادی کی تھی، مگر وہ میری سوچ سے بھی زیادہ شاطر ہے۔ اس نے اب تک یہ گھر میرے نام نہیں کیا، بس ایک بار یہ گھر میرے نام کر دے، جلدی اسے طلاق لے لوں گی۔ زینت کی آواز کسی کوڑے کی مانند اس کے کانوں پہ آ لگی تھی، ایسا لگ رہا تھا پورے بدن میں خون رسنے لگا ہو۔ میری جان اور کتنا انتظار کرو، جلدی ہم اپنے گھر نام کروا لو۔ ہاں، بینک میں بھی کچھ رقم اکٹھی کرو تاکہ جب تم مجھ سے طلاق لو تو ہماری زندگی اچھی گزر سکے۔ کمرے میں کسی آدمی کی آواز ابھری تھی۔ شہرام کی کنپٹی کی رگیں پھولنے لگی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے گھر کے پیپرز کو بری طرح مسل رہا تھا۔ وہ بے وقوف سمجھتا تھا کہ میں بانجھ ہوں، بچے پیدا نہیں کر سکتی ہوں، مگر وہ یہ جانتا ہی نہیں کہ میں اس کے بچے پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی۔ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس کا بچہ ضائع کروانا پڑا، ایک دو دن میں واپس آ جائے گا، میں اسے دوبارہ گھر کی بات کروں گی۔ زینت کی باتیں پتھر کی مانند اس کے اعصاب پر برس رہی تھی۔ ایک جھٹکے میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ شہرام کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر زینت پیر تلے سے زمین نکل گئی، وہ برف کا مجسمہ بن گئی۔ اس کے ساتھ بیٹھا آدمی بھی شہرام کو دیکھ کر اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شہرام بری طرح سے اس آدمی پر پھٹ پڑا، اسے بری طرح سے مارنے لگا۔ وہ آدمی مشکل سے اپنی جان چھڑا کر گھر کی طرف بھاگا۔ شہرام نے سرخ نظروں سے زینت کی طرف دیکھا جو بھی ساکت کھڑی ہوئی تھی۔ تمہیں ذرا بھی ترس نہیں آیا ہمارے بچے کو مارتے ہوئے؟ یہ جملہ کہتے ہوئے شہرام کے ہونٹ کانپنے لگ گئے تھے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زینت اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی، اس کی بے وفائی کر سکتی، اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے آدمی کو گھر بلا سکتی ہے۔ آج اس کا اعتبار بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شہرام نے اسی وقت زینت کو طلاق دے دی۔ زینت جو ہاتھ گھر سے نکال دیا تھا، وہ خود دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک ماہ تک کی اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ زینت نے اسے سب سے مہنگا گھر دیا، اس کے گھر کے پیپرز بھی بنوا لیے۔ زینت نے خود کو بانجھ بتایا۔ یہ سب جان کر وہ حیران تھا، محبت میں کوئی ساتھ ہو وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ حویلی لوٹا تھا، ہیر اب بھی وہاں تھی، اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اسے احساس ہوا اس نے ہیر کا دل دکھایا ہے۔ آج جب وہ ہیر کا دل دکھایا تھا تو اسے احساس ہو رہا تھا ہیر کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے کیے کی معافی مانگ لی، ہیر کو بھی صبر کا پھل مل گیا۔